ہوم ایچ ڈی پر پروگرام ہے صحت کی بات یاسر عباس کے ساتھ، اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے مدعو کیا ہے بہت ہی ہمارے خاص مہمان ڈاکٹر عاطف اقبال خان، کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ یعنی کہ ماہر امراض قلب، اور آج ہم ان سے بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ مرشد ہاسپٹل میں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ یس سر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نارملی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پہلے جب کہ زندگی میں بہت مشکلات بھی تھیں، اتنی جدت بھی نہیں تھی، تو لوگ عموماً کم بیمار پڑتے تھے۔ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایک تو سہل پسندی آ گئی، ٹیکنالوجی کا دور ہے اور بیماریاں بھی اس حساب سے بڑھتی جا رہی ہیں، بالخصوص اگر دل کی بیماریوں کے حوالے سے بات کی جائے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو بات آپ نے کہی وہ بالکل سچ ہے۔ زمانے کی دوڑ میں انسان اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اپنی صحت کا جو ہے اس نے جو پہلے صحت کے لیے وہ زیادہ فکر مند رہتا تھا، اب وہ صحت کے لیے اتنا فکر مند نہیں رہتا۔ اس کو اس معنی میں لے سکتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے بارے میں سوچنے کا اتنا ٹائم ہوتا تھا اس کو کہ وہ اپنے بارے میں سوچتا بھی تھا کہ میری زندگی کیسے جا رہی ہے اور کس طریقے سے جا رہی ہے۔ اب وہ سہل پسندی اور جو کہ ہماری سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ سہل پسند ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ ان جو بیماریاں بیماری تو پہلے بھی موجود تھی، لیکن اس کی فریکوینسی اور اس کی انٹینسٹی اب زیادہ ہونا شروع ہو گئی۔ اور اب وہ بیماریاں جو پہلے کہا جاتا تھا کہ بڑی عمر میں، خاص طور پر دل کی بیماریاں، جنہیں یہی سوچا جاتا تھا کہ بڑی عمر کی بیماری ہے، 60 سال 65 سال کی سے زیادہ لوگ جب ہو جاتے تھے تو پھر ان کو دل کی بیماریوں کا شروع ہوتا تھا۔ لیکن اب جو ہے وہ یہ سب چیزیں ایک ینگ ایج میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، اور 30-35 سال کی عمر کے لڑکے اور خواتین اور بزرگ حضرات، ان سب کے میں دل کی بیماری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب اس میں وجہ کیا ہے؟ فیکٹر تو وہی ہیں، یعنی آپ نے اپنی لائف سٹائل کو تبدیل کرنا ہے، اور لائف سٹائل ہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پریونشن بیٹر دین کیور، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی لائف سٹائل میں تبدیل لائیں تو ہم بہت ساری بیماریوں، جن میں دل کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ لائف سٹائل میں تبدیلی کیا کر سکتے ہیں، کیسے لا سکتے ہیں؟ اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی جو مصروفیات ہیں اس کے اندر اتنا ٹائم ضرور نکالیں کہ اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو اس کو ٹائم دے سکیں، یعنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ وقت اپنی غذا کے اندر ان چیزوں کو استعمال کریں جو کہ ہماری زیادہ متوازن غذا ہوتی ہیں۔ ہم جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، ان سب سے ہمیں اپنے آپ کو نجات حاصل کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم نے ان سب چیزوں کا سہارا لیتے رہے تو پھر ڈیزیز کی فریکوینسی اور ہارٹ اور دل کی بیماریوں کی جو کا زیادہ ہونا شرح بڑھتی چلی جائے گی اور بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ سب سے اہم چیز ہے جو اس وقت میں کہنا چاہتا ہوں کہ لائف سٹائل اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن بہت اہم چیز ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے ان چیزوں کا استعمال جو کہ ہماری باڈی میں، ہمارے جسم کے اندر ہیزرڈس ہیں، جیسے اسموکنگ ہے، ان کا استعمال وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج کل تو اسموکنگ جو ہے وہ ینگ ایج میں سب سے زیادہ کامن ہو گئی ہے، اور اتنی کامن ہو گئی ہے کہ ینگ ایج میں ہم نے جو ڈیٹا دیکھا اس میں یہ دیکھا کہ ینگ ایج میں ہر ڈیزیز جو ہے دل کی بیماریاں ہیں، ان کا تناسب ان لوگوں میں بہت زیادہ تھا جن میں اسموکنگ کی جاتی تھی، جن میں سگریٹ نوشی کی جاتی تھی۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو پھر ہم اپنی ان بیماریوں جو کہ دل کی بیماری ہے خاص طور پر، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ جی اچھا، تو ڈاکٹر صاحب ایک اور جانب بھی آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ نارملی جیسے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں
وہ خاص طور پر سونے کے اوقات ہیں. یعنی بچے تو بچے کہ آج کل بڑوں میں بھی یہ بات بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ رات کو دیر تک جاگنا, موبائل کا بہت زیادہ یوز کرنا, بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس اور اس طرح کی چیزیں پینا. اور خاص الخاص اس وقت 2 چیزیں بہت زیادہ مارکیٹ میں جو کہ ان ہو چکی ہیں کہ جنہیں ایک تو برا بھی نہیں سمجھا جاتا, ایون جسے کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک سٹائل کی علامت سمجھا جانے لگ گیا ہے, وچ از وائب اور شیشہ. تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین بھی کہ آیا کہ ان دونوں چیزوں کے نقصانات کیا ہیں, اور ساتھ میں یہ جو ایک بری عادت یا لت جو پڑ چکی ہے خاص طور پر رات کو دیر تک جاگتے رہنے کی اور پھر آن ورڈ سونے کی یا پھر کم سونا اور زیادہ کام کرنے کی, تو اس کے ہمارے دل پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ یہ سوال بھی بہت اہم ہے. اور جیسے ہی لائف جو ہماری زندگی کے اوقات ہیں, کیونکہ زندگی کے اندر ہمارے جسم کے اندر ایک باڈی کلاک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, اس باڈی کلاک کا یہ ٹائمنگ ہے کہ وہ رات میں جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا. جب ہم اس کے اگینسٹ جائیں گے تو ہمارے جسم کے اندر اس کے افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں سب سے بڑا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم آہستہ 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 وہ سب چیزیں اپنے جسم کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ ایک نارمل اور روٹین لائف میں نہیں ہوتی. یعنی آہستہ آہستہ کولیسٹرول کا اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے جسم کے اندر ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی بیماریوں کا زیادہ تناسب ہونا شروع ہوتا ہے ایسے لوگوں میں جو کہ رات میں دیر سے سوتے ہیں اور صبح جلدی دیر سے اٹھ رہے ہیں, کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ جو کہ ہمارے جسم کے اندر ایک مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو سونا ہے اور اس ٹائم پہ اٹھنا ہے, ایک قدرت کی طرف سے, اس سے ہم اگینسٹ جا رہے ہیں. جب ہم اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر وہ چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں. دوسری بات یہ جو چیزوں کا استعمال ہے, شیشہ اور یہ, تو ان چیزوں کے استعمال سے بھی ہماری باڈی کے اندر وہی افیکٹ پڑ رہے ہیں, وہی ہیزرڈ ہیں جو کہ اسموکنگ سے اور ان سب سے, اور یہ ہماری یعنی مطلب یہ ہے کہ دل کی بیماریوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہیں. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے لائف سٹائل کو موڈیفائڈ کرنا ہے تو لائف سٹائل کو موڈیفائڈ کرنے کا سب سے بڑی بیسٹ چیز ہے کہ آپ وہی روٹین اپنائیں جو کہ قدرت کی روٹین ہے. قدرت کی روٹین کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا. جیسے جیسے آپ نیچر کی طرف جائیں گے آپ کی ڈیزیز جو جسم کے اندر ہے, دل کی بیماریاں خاص طور پر, اس میں کمی آتی چلی جائے گی. اور یہ سائنٹیفک پروف ہے کیونکہ یہ تمام جو کہ سائنٹیفکس میں جو بھی آپ سے بات کر رہا ہوں وہ سائنٹیفک پیرامیٹر سے پروون ہے کہ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن میں رات میں دیر سے سو رہے ہیں اور صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں ان میں ڈیزیز کا تناسب ان لوگوں سے بہت زیادہ ہے جو کہ صبح رات میں جلدی سو رہے ہیں اور صبح جلدی اٹھ رہے ہیں. اور دوسری بات نیند ایک پراپر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیند کا افیکٹ ہماری پوری باڈی پہ ہوتا ہے. اگر جو شخص لوگ نیند کو پراپر طور پر نیند نہیں کرتے ان میں بلڈ پریشر, شوگر اور دوسری علامتیں آنا سب سے زیادہ ارلی ہوتی ہیں, جلدی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں میں جو کہ بالکل آرام اپنی زندگی ویسے گزارتے جو نیچر کے باعث ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ خاص طور پر اگر بات کی جائے مرشد ہاسپٹل کی, تو جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ بلوچستان اور سندھ بالخصوص ان دونوں ایریاز سے یہاں بہت زیادہ پیشنٹس کا فلو ہے, اور اس کے علاوہ پیشنٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے تحت بھی بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں. تو کارڈیالوجی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دل سے متاثرہ جو مریض ہیں مرشد ہاسپٹل میں ان کا تناسب کتنا ہے, اور یہاں کے طریقہ علاج کے حوالے کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مرشد ہاسپٹل میں جو پیشنٹ کا فلو ہے دل کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر جو سندھ اور بلوچستان سے لوگ آتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی علامتیں دل کی مرض کی علامتیں ہوتی ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا, اور جب وہ یہاں پر آتے ہیں اور ہم ان کو ڈائگنوز کرتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو یہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا چل رہا تھا کتنے سالوں سے اور وہ کس بیماری میں مبتلا تھے. مرشد ہاسپٹل کا ہماری اس معاشرے میں بہت اہم رول ہے. وہ اس لحاظ سے اہم رول ہے کیونکہ غریب اور
بے سہارا جو لوگ ہیں جو کہ اپنا علاج نہیں کر سکتے، اس مہنگائی کے دور میں اپنا علاج نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ یہاں پہ لوگ پیشنٹس آتے ہیں اور ان پیشنٹس کو فلی جو ہے نا علاج کیا جاتا ہے، ان کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، پیشنٹس کی کلینکل طور پر ان کو دیکھ کر، اور اس کے بعد ان کی دل کی ECGs، دل کے ایکو کارڈیوگرافی جو کہ دل کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈس ہوتے ہیں، وہ کیے جاتے ہیں، ان کو ڈائگنوز کر کے، اور اس کے بعد پھر میڈیکیشن سٹارٹ کر دی جاتی ہے۔ اور بہت سارے پیشنٹ جو کہ پہلے مختلف اسپتالوں میں ہو کر آ چکے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھا چکے ہیں لیکن ہمارے جو ہے وہ امپرومنٹ نہیں آ رہی، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ یہاں پر آئے تو یہاں پر ان کو بہت زیادہ امپرومنٹ حاصل ہوئی، اور ان کا بہت اچھا فیڈ بیک تھا اس مرشد ہاسپٹل کے لیے کہ جس ہاسپٹل میں ان کا علاج فری آف کاسٹ بھی ہوا اور ساتھ میں ان کی زندگی میں تبدیلی بھی آ گئی۔ ٹھیک، اچھا تو ڈاکٹر صاحب صحت کارڈ کا اجرا، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ مرشد ہاسپٹل میں بھی ایکسیپٹنس ہے صحت کارڈ کے حوالے سے، اور صحت کارڈ پر بہت سارے مریض ایسے ہیں جو کہ اپنا علاج کروا کر شفایاب ہو رہے ہیں، تو کارڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی صحت کارڈ کے حوالے سے پیشنٹس آتے ہیں مرشد میں؟ بالکل، صحت کارڈ کے، اور صحت کارڈ تو ایک بہت بڑا سہارا ہے مریضوں کے لیے۔ اس وقت جو کہ مرشد ہاسپٹل میں جو پیشنٹس ہیں اس کے اندر دل کے امراض کے پیشنٹ میں تقریباً ایک اچھی کنسنٹریشن جو ہے پیشنٹس کی وہ صحت کارڈ پہ ہے، اور ان کو ایڈمٹ ہوتے ہیں، اور جب وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا علاج شروع ہوتا ہے اور پورا صحت کارڈ اس کو کور کرتا ہے، تو پیشنٹ کے لیے ایک بلیسنگ ہے، کیونکہ پیشنٹ جو ہے وہ تو آپ کو یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت انفلیشن، مہنگائی کا کیا صورتحال ہے، پیشنٹ افورڈ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے ایسے پیشنٹ بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ غریب ہیں، اور ان کے لیے صحت کارڈ کی جو سہارا ہے وہ بہت بڑا اہم ہے۔ جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، بالخصوص اگر بات کی جائے ہمارے CEO ڈاکٹر کاشف محمود شاہ صاحب کے متعلق، تو بحیثیت CEO آپ نے ان کو کیسا پایا کہ اس وقت وہ کس تندہی سے کام کر رہے ہیں مرشد ہاسپٹل کے لیے؟ ڈاکٹر کاشف جو ہمارے CEO ہیں، انہوں نے آرگنائزیشن کے لیے بہت بیسٹ کام کیا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ اس مرشد ہاسپٹلس میں جو کہ پہلے ایک سیکنڈری کیئر ہاسپٹل تھا اور اس کو بہت زیادہ پاپ اپ کر کے سیکنڈری سے ٹرشیری کیئر تک لے گئے، اور ساتھ میں بیڈس کا اضافہ کیا، پیشنٹس کے لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ ویلفیئر کے میں کام کیا، تو اور آرگنائزیشن بہت اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے ان کی، اور بہت زیادہ اچھا ان کا ایک تناسب ہے پیشنٹس کے لحاظ سے، پیشنٹ کے انٹریکشنس ہے ڈاکٹرس سے، اسٹاف سے، ان سب سے انٹریکشن اچھا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اچھے ان کی کہتا ہے کام ہے، حکمت عملی بہت اچھی ہے ان کی مرشد ہاسپٹل کے لحاظ سے۔ جی، اچھا ڈاکٹر صاحب، چونکہ اس وقت ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے میں ہیں تو میں چاہوں گا کہ کوئی خاص پیغام جو آپ اپنے ناظرین کو دینا چاہیں۔ میرا پیغام جو میرے ناظرین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے اہم چیز اپنی لائف سٹائل کو موڈیفائڈ کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے، اور زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے زندگی میں وہی اصول اپنانے چاہیے جو کہ نیچر کے قریب ہے۔ اگر ہم یہ سارے اصول اپناتے ہیں تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی ان بیماریوں سے بچ کے رہیں گے جو کہ دل کی، خاص طور پر دل کی بیماریوں سے۔ جی، ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیت میں وقت دیا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، انتہائی مشکور، انتہائی ممنون۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر عاطف اقبال خان، کنسلٹنٹ کارڈیولوجسٹ، مرشد ہاسپٹل کراچی۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بہت ہی خاص پیغام کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مرشد ہاسپٹل ایک بہت ہی اہم کاز کے لیے، ایک بہت ہی اہم ایک مقصد لے کر کے چلا ہے، تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مرشد ہاسپٹل کو سپورٹ کیجیے تاکہ ہم دکھی انسانیت کی مزید خدمت کر سکیں۔ اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔